نے قرآن دے دیا تو صراط مستقیم کو واضح کر دیا گیا کہ اب فائنل سیلویشن جس کو آخرت میں مل سکتی ہے وہ اس صراط مستقیم پر چلتے ہوئے مل سکتی ہے. اور یہ ایک ہی ہے، حق ایک ہی ہے، باطل کے کئی رنگ ہو سکتے ہیں. جیسے قرآن میں نور واحد آتا ہے، ظلمات جمع آتے ہیں. قرآن میں اسی لیے کہا گیا کہ سبیل اللہ ایک ہی ہے، سبل کئی ہو سکتے ہیں، نافرمانی کے راستے کئی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تک پہنچنے کی سبیل جو ہے وہ ایک ہی ہے. اور قرآن میں بلایا گیا ہے کہ سبل کو فالو نہ کرو، سبیل کو فالو کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو زمین کے اوپر سیدھی لائن ڈرا کر کے دکھائی اور کہا ھذا صراط اللہ المستقیم، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ویریشنز بنائیں، اس کے رائٹ اور لیفٹ لائنز بنائیں، اور یعنی آپ ڈرائیگرام بنا کر اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں صراط مستقیم کی. اور آپ نے کہا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے راستے ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں. آپ نے سٹک سے بنا کر دکھایا، اور گمراہی کے آپ نے کئی راستے بنائے، صراط آپ نے ایک ہی بنایا، واحد بنایا. یاد رکھیں اس صراط پر چلنے کے لیے رسول کی سنت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا اس میں حرج ہی کیا ہے، ہم کہتے ہیں نا شریعت یہ ہے، آپ کو مولوی بتاتا ہے، آپ کو شیخ بتاتا ہے، آپ کو مفتی بتاتا ہے، آپ کو اسکالر بتاتا ہے، آپ کو قرآن کا پیغام دینے والا، تبلیغ کرنے والا داعی بتاتا ہے کہ دیکھیں شریعت یہ ہے. صحیح؟ آپ امیجن کریں ایک پیپر کے اوپر آپ نے ایک ڈاٹ لگایا، ٹھیک، ایک ڈاٹ لگایا آپ نے، اور اب میں آپ سے کہوں کہ اس ڈاٹ کے اوپر اسکیل رکھ کے پینسل سے اسٹریٹ لائن لگائیں تو کیسی لائن بنے گی؟ سیدھی بنے گی، بالکل سیدھی بنے گی. یہی ڈاٹ ہے، the starting point is same. آپ اس سے صرف 1 ڈگری ڈفرینٹ جا کر اسکیل کو کریں اور اب آپ لائن لگائیں، کہاں تک جائے گا؟ یہ شروع میں تو بالکل ساتھ تھا لیکن وہ آخر میں کہاں تک چلا گیا؟ بہت گیپ آ جائے گا. تو سنت پر جم جانا اس صراط پر چلنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور یاد رکھیں اللہ نے یہ صراط کرسٹل کلیئر رکھا ہے، اس میں کوئی ابہام، اس میں کوئی شک، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جو صراط کو ڈھونڈنا چاہتا ہے وہ پا لیتا ہے. جس کے دل میں ہدایت کی تمنا آتی ہے اللہ اس کے سامنے اپرچونٹیز لے کر آتا ہے.